بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن دولت والی تسبیح پڑھ لیں۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا خاص وظیفہ ہے جسے دولت والی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بس اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے صرف ایک بار یہ دولت والی تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ شام تک لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ دولت کی فراوانی کا ایک ایسا وظیفہ جو خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے ان اسم مبارک کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد جو دعا مانگے گا اس پر رب کعبہ کی رحمت و برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ ایک ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آج کے دن دولت والی یہ تسبیح ضرور پڑھ لے۔ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو چند باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچائی سے کام لیں، نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کھائیں اور کمائیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، غرض کسی منفی خیال کو دل میں جگہ نہ دیں۔ وظیفہ کرتے وقت ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر کسی کا گزر نہ ہوتا ہو، دوران وظیفہ آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو اور نہ ہی اس عمل کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات کرنی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ لوگ اگر سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے صرف اپنی پوری زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں نہایت ہی آسان وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ جو پیارے بہن بھائی بیٹیاں دوست احباب پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی آرام سے پڑھ لیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں کے اندر پوری ہو جائے گی۔ وہ تمام میرے بہن بھائی جو پوری دنیا سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، نیپال سے ہوں، افغانستان سے ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی شہر یا گاؤں سے تعلق رکھتے ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوشش کرنا ہے آج آپ چلتے پھرتے یہ وظیفہ کر لیں۔ 30 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا وظیفہ ہے، آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، حاجت مرادیں وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ غیبی طریقے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ لوگوں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی دولت ہمیں مل سکتی ہے۔ اور جنہوں نے بے شمار وظائف پڑھ لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وظیفے کا اثر نہیں کرتا۔ جنہوں نے ساری زندگی در در کی ٹھوکروں میں گزار دی، پیروں فقیروں کے پاس جا کر ہر طرح کے لوگوں نے آپ کے معاملات ٹھیک کروانے کی کوشش کی لیکن آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا، تو آج کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، رب کعبہ نے یہ وظیفہ پڑھنے پر اپنا خاص کرم، اپنی رحمتوں کی برسات کی ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اسے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ آج کا سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جہاں وقت ملے، جیسے ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی جی یا نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، بنگلہ چاہتے ہیں، من پسند کی نوکری چاہتے ہیں، من پسند کی شادی چاہتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ اور دھیان سے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر
محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ بڑا آسان وظیفہ ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے رب کعبہ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔ اگر اللہ کے یہ 2 نام رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے تو رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہوں گے۔ آپ کے حالات کیسے بھی ہوں بدل جائیں گے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ پاک کے 2 مبارک نام یا اللہ یا لطیف کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ یا اللہ یا لطیف ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا لطیف 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا اللہ یا لطیف کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، توجہ سے پڑھنی ہے، دھیان سے پڑھنی ہے، اس یقین کامل اور بھروسے سے پڑھنا ہے کہ آپ یا اللہ یا لطیف پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، بندشیں ٹوٹ رہی ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر رزق کے 300 دروازے کھول دیتی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ کے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اپنی زبان سے سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ رب کریم سے دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ مانگتے چلے جائیں۔ جو بندہ غربت کا شکار ہے، مایوس ہے، پریشان ہے، خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے تو مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے قدرتی طور پر آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ مانگتے ہوئے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آخر میں آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی یا وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، تو آخر میں 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ جس بندے کے گناہوں کی بخشش ہو جائے اس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اسے در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑتی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ 11 بار استغفر اللہ پڑھنے ہی آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے شروع کے عمل میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو دعا مانگو گے مل جائے گی۔ نبی کریم کے وسیلے سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی فرمائے۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ میں بھی کتنا عجیب ہوں نا، صحت یاب ہوں تو اللہ کو بھول جاتا ہوں، مصروف ہوں تو نماز کو بھول جاتا ہوں، برائی کروں تو انجام کو بھول جاتا ہوں، دیکھوں تو حیا کو بھول جاتا ہوں، کھاتا ہوں تو بسم اللہ کو بھول جاتا ہوں، کھا لوں تو الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں، کسی سے ملوں تو سلام بھول جاتا ہوں، سوتے ہوئے توبہ بھول جاتا ہوں، غصے میں ہوں تو برداشت بھول جاتا ہوں، سفر پر جاؤں تو دعا بھول جاتا ہوں۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی، وہ پھر بھی نوازتا ہے، وہ نہیں بھولتا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ رزق میں برکت اور فراوانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔